بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کتاب مقدس یعنی قرآن مجید فرقان حمید بھیجی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک اور جگہ رب کریم فرماتے ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ میرے عزیز دوستو، ذکر کی بہت اقسام ہیں، جن میں سے دو سب سے زیادہ مشہور۔ پہلی ہے ذکر باللسان، یعنی زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور دوسری ذکر بالقلب، یعنی اپنے دل کے ذریعے خداوند باری تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ زبان کے ذریعے ذکر کرنے میں تسبیح، ذکر اذکار، حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ اور دعا، نیکی کی دعوت وغیرہ سب کچھ شامل ہے، جبکہ قلبی ذکر میں درجات کی بلندی، حور و قصور سے بے نیاز ہو کر، ہر قسم کی برائی سے پاک ہو کر ابد اپنے معبود سے مراسم بڑھاتا ہے اور اپنے معبود برحق کا حقیقی عاشق بنتا ہے۔ اور خاص طور پر تصوف میں ذکر قلب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور صوفیہ کرام کے مطابق یہ ذکر تصوف میں ایک بہت اہم رکن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک زیادہ مقبول ہو، جو تمہارے لیے اس عمل سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کر کے انہیں قتل کرو اور وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے لیے بہتر ہے آپ فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہمارے اولیاء کرام اس حدیث شریف کی روشنی میں اس کی شرح یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے، یعنی وہ ذکر جس سے اور جس کا مرتبہ جان و مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ باطنی عمل ہے اور دل کا عمل ہے جو دوسرے اعضاء کے اعمال سے نفس کے لیے زیادہ سخت ہے، بلکہ یہی جہاد اکبر بھی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طالب حق، یاد رکھ کہ اصل ذکر تو ذکر قلبی ہے جو قلب کو حیات بخشتا ہے اور طالب کے وجود میں نور پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرو بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے، خوف اور عاجزی کے ساتھ، اور غافلین میں سے مت بنو۔ معزز دوستو، جو بھی طالب حق ہے اور تصوف سے وابستہ ہے، اسے یہ تو علم ہے کہ ذکر قلب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں لوگ ذکر قلب کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس ذکر کے فوائد سے محروم کیوں رہتے ہیں؟ ان کے وجود میں ذکر قلب سے نور جاری کیوں نہیں ہوتا، اور ذکر قلب سے ان کے تمام وہ حجابات کیوں نہیں ہٹتے جن کو ہٹانے کے لیے وہ ذکر قلب کرتا ہے؟ اور اسی طرح ذکر قلب میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اور باطنی بیماریاں ختم کر کے اپنے وجود میں نور پیدا کرنے کے لیے ہمارے اولیاء کرام نے ذکر قلب عطا کر کے 4 چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جب تک ان 4 چیزوں سے پرہیز نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے اندر ذکر قلب سے تاثیر اور نور پیدا نہیں ہوگا۔ ان 4 چیزوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر قلب کے دوران جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے سے یا دیکھنے سے ذکر قلب کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یعنی غیر محرم کو دیکھنا زہر آلود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نظر عقل کی نگہبان اور دل کی جاسوس ہوتی ہے۔ دراصل آنکھیں اپنے مشاہدات کو عقل اور دل تک پہنچاتی ہیں، پھر دل فیصلہ کرتا ہے اور دل اس کے مشاہدات سے ہی جاں انگیز ہو جاتا ہے، اور حرام کی نگاہ صحیح فیصلے کرنے کی قوت قلب سے ذاکر کو غافل کر دیتا۔ اب چاہے کوئی ہزاروں مرتبہ دن میں ذکر قلب کرتا رہے، مگر جب تک وہ اس بیماری میں رہے گا، ذکر اللہ اس کے وجود میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ حرام نظر اپنا تخیل ڈائریکٹ قلب تک پہنچا دیتا اور بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ ذکر قلب
کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ دنیا ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جڑ جہالت، بدعت، شرک اور کفر سے ہے، اور دنیا مشرکوں کے لیے جنت اور باعث فخر ہے اور ان کے لیے عزت ہے، اور یہی دنیا نفس اور شیطان کو اپنے ساتھ ملا کر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہی دنیا اس کے نازک بدن کو آراستہ کر کے گمراہی میں دھکیلتی ہے اور اس کا حسن نکھار دیتی ہے، جس کو دیکھ کر اکثر کے دل ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور وہ اس گمراہی کے دھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص دنیا کے پھندے میں پھنس جاتا ہے وہ خطرات شیطانی، حرص، لالچ، حسد اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ سیدھے سادے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ ذکر قلب میں تاثیر پیدا کرنے کی تیسری چیز جس سے بہت زیادہ بچنا ہے وہ لقمہ حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں ایک فرشتے کو مامور فرمایا ہے جو ہر رات یہ ندا لگاتا ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا ہے اس کا نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا، نہ کوئی فرض قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ذکر اذکار قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص حرام سے بچتا ہے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے 40 دن تک رزق حلال کھایا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو منور فرما دے گا اور حکمت و دانش کے چشموں سے اس کے دل کو آراستہ کر دے گا اور اس کے قلب سے نور اللہ جاری ہوگا۔ ذکر قلب میں تاثیر حاصل کرنے کے لیے چوتھی چیز جس سے بچنا بہت ضروری ہے اسے گفتگو کہتے ہیں۔ کون سی گفتگو؟ ایسی گفتگو جو فضول ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یا جس گفتگو میں فحش، بد کلامی، بے حیائی اور عریانی ہو اور کسی کی دل آزاری ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری گفتگو پر بھی کوئی مواخذہ کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے فائدہ اور فضول گفتگو ہی لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی ایسی چیز کا حکم فرمائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کا، یعنی اگر آپ ذکر اللہ میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا اشد ضروری ہے۔ معزز دوستو، اسی وجہ سے خاموشی کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذاکر قلب بنائے اور ان چاروں چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔